السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آیت نمبر 59 سورہ النساء تک ہم پڑھ چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے۔ جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو عدل سے انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ آج کی آیت نمبر 60۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک لیریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا تھا یعنی پہلے کی کتابیں تورات اور انجیل، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائے۔ یہاں اس آیت میں اہل کتاب یہود کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ دکھانے کے لیے تو مسلمان بن گئے تھے، لیکن اپنے فیصلے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے تھے۔ منافقوں کا خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ منافقوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لانے سے گریز کرنا، جو دعویٰ تو مسلمانوں کا سا کرتے ہیں مگر حقیقت میں منافق ہیں۔ اور طاغوت کا مفہوم پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ فرد، عدالت، ادارہ یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، اور جس مقدمے میں یہ خطرہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے میں پس و پیش کرنے لگتے، حتیٰ کہ انکار بھی کر دیتے۔ یہی حال آج بھی نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ وہ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں گے جہاں سے انہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ ہونے کی توقع ہو، اور یہ بات دراصل نفاق کی علامت ہے۔ آیت نمبر 61۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا عمر کا منافق کے حق میں فیصلہ ہوا یہ کہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی حق بجانب تھا، لہٰذا اس نے منافق سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا بھی یہ ایمان ضرور تھا کہ یہ نبی حق ہی کا ساتھ دیتا ہے،
مگر منافق اس سے پس و پیش کرنے لگا۔ اسے بھی یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا وہ لیت و لال کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں، جہاں اس منافق کو توقع تھی کہ مکر و فریب اور رشوت سے فیصلہ میرے حق میں ہو سکتا ہے۔ مگر یہودی یہ بات نہ مانا، کیونکہ اسے بھی اپنے اس سردار کے کردار کا پتہ تھا، اور منافق چونکہ کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں رسول اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے بالآخر یہی طے پایا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اب منافق کہنے لگا کہ چلو اب یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے پاس لے جا کر ان کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور ان کے نائب کی حیثیت سے مدینے میں مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ منافق کا یہ خیال تھا کہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں اسلامی حمیت بہت ہے، لہٰذا وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ یہودی اور منافق دونوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں جا کر اس مقدمے کا فیصلہ چاہا، پھر اپنے اپنے بیان دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور تلوار نکال لائے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ کس طرح اپنے معاملات کو جو ہے وہ خراب کرتے تھے، اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو کس طرح سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے اور کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے تاکہ ان کے حق میں فیصلہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنا کوئی فیصلہ دینا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات ہی گوارا نہیں ہوئی کہ جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں تو دوبارہ سے ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آنے کی کوئی توق نہیں بنتی تھی۔ آیت نمبر 62، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوت کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور بامی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے، اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ فی الواقعہ ہمارا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا۔ آیت نمبر 63، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، واعظہم، اور نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ آیات نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے حکم تسلیم نہیں کرتے، وہ فی الحقیقت مسلمان یا مومن نہیں ہیں، لہٰذا قصاص کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ اس سے آگے آ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اعراض کیجیے اور نصیحت کیجیے اور ایسی بات کیجیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، البتہ انہیں دل نشین انداز میں واعظ و نصیحت کرتے رہیے، اور انہیں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسی کو دل و جان سے حکم تسلیم کیا جائے، اور جب وہ کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے منافقین کا کردار پڑھا۔ اگلی آیات میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 64،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اور انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس منافق کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی بتاتا اور ان سے دعا کرواتا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے۔ آیت نمبر 65، فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ سابقہ آیات کا خلاصہ ہے جس میں ایک مستقل قانون دیا گیا ہے کہ جو صرف مقدمے کے منافق کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم یا فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ نہیں ہوتا وہ سرے سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احکام اور فیصلے سب کچھ کتب حدیث میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص ان کے مقابلے میں کسی اور شخص، عالم، پیر یا امام کے قول کو ترجیح دے گا وہ بھی اس حکم میں داخل ہوگا۔ یہ آیت بھی امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہمارے لیے رہنما اور کسوٹی ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کتاب اور سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا حرام ہے۔ اس مضمون کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، اور بالخصوص اس آیت کی شان نزول کتب حدیث میں درج ذیل طریقے سے مذکور ہے۔ اختلافات کے خاتمے کا واحد حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وجوب ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ میرے باپ اور ایک انصاری کے مابین حرہ میں واقع پانی کی نالی پر جھگڑا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنے درختوں کو پانی پلا لو پھر اسے اپنے ہمسائے کے باغ میں جانے دو۔ یہ سن کر وہ انصاری کہنے لگا کیوں نہیں، آخر زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے ان کے لیے پانی نہ چھوڑو۔ یعنی جب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اس کا پورا حق دلایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم میں دونوں کی رعایت ملحوظ تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی مقدمے میں نازل کی گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آج کی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ہمیں کتاب اور سنت کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ جیسے دور نبوی میں واقعات ملتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی پر مومنوں کو راضی ہونا پڑے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہوں گے تو جس طرح سے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہیں اگر وہ اپنے فیصلے کتاب اور سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگیوں میں جو بھی معاملات، اختلافات یا فیصلے ہیں انہیں قرآن کے مطابق حل کرنے کی توفیق دے اور سنت رسول کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔